سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں، بیماریوں اور اچانک حادثات سے بچانے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ہم آپ کو موسم سرما کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس میں کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو موسم سرما میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حادثات کی خبریں آتی ہیں، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کوئی گھر سے نکل کر جنگل یا کسی طرف کوئی کام سے گیا، یا شکار کرنے یا مچھلی پکڑنے یا گھومنے پکنک منانے کے لیے گیا۔ اسی اثنا میں بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں، سخت موسلا دھار بارش نے اس کو گھیر لیا۔ اس سے قبل کہ اسے کوئی پناہ گاہ مل سکے، کپڑے اس کے پانی سے شرابور ہو گئے اور وہ سردی کا شکار ہو گیا، یا عرف عام میں جیسے کہ گاؤں وغیرہ کے لوگ کہتے ہیں اسے پالا مار گیا۔ بعض خوش قسمت افراد بہرحال ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مبتلا سردی ہونے کے باوجود صحیح و سلامت رہیں گے، لیکن چند لوگ تو ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی جان سے گزر جاتے ہیں۔ اس حادثاتی موت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان افراد کی حرارت جسم انتہائی کم ہو کر ان کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ ٹھنڈا یعنی کہ شل کر دیتی ہے، بے حس جیسے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں اس طرح سے، اور بے جان کر دیتی ہے، جسے طبی اصطلاح میں ہائپوتھرمیا کہتے ہیں، جو سخت، سنگین اور بعض اوقات لا علاج ہوتی ہے۔ اس طرح کے حالات مغرب کے سرد ممالک میں تو بہت ہی عام ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اس قسم کی وارداتیں بالخصوص شمالی علاقہ جات میں کچھ کم عام نہیں ہیں۔ اگر احتیاط نہیں کی جائے تو کراچی کے معتدل موسم میں جب کوئٹہ کی سرد ہواؤں میں شمشیر کی تیزی آتی ہے تو سخت ضرر پہنچتا ہے۔ وہ اس قسم کی اموات نہایت تشویش کن بلکہ المناک ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے اکثر اموات قابل سدباب تھیں اور ہیں۔ آدمی کا جسم اس وقت ٹھنڈا برف ہو جاتا ہے جب درجہ حرارت انتہائی تیزی سے ایک دم نیچے گر جائے، یعنی حرارت جسم جس قدر تیزی سے کم ہو، اس قدر جلد اور تیزی سے جسم میں پیدا نہیں ہوگی، اس صورت کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جس شخص پر یہ حادثہ گزرتا ہے وہ چند ساعتوں میں یعنی چند لمحوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ماں سوا ان چند صورتوں کے جب انتہائی چابک دستی اور ماہرانہ طریقے سے اس شخص کا علاج کیا جائے اور جسم کے درجہ حرارت کو واپس اعتدال پر لایا جائے، اور یہ علاج صرف ایسے ہاسپٹل میں ممکن ہوتا ہے جو خوش قسمتی سے قریب بھی ہو اور ہر لحاظ سے آراستہ ہو۔ اب یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر ہم اچانک یعنی کہ برف کے طوفان میں یا برفانی ہواؤں کے اس میں گر جائیں، یا سخت سردی میں پھنس جائیں، یا بارش میں بھیگ جائیں، تو ہم حرارت کے اخراج میں مبتلا ہو کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں گے۔ یہ بات اکثر لوگوں کے لیے باعث استعجاب ہوگی کہ اس طرح کی مصیبت میں گرفتار ہونے کے لیے بعض دفعہ سخت سرد موسم بھی ضروری نہیں ہوتا۔ سردی لگنے کے لیے بس صرف ٹھنڈی ہوا، نمی اور تیز ہوا کے جھکڑ کافی ہیں۔ اگر ان حالات میں آپ نے صحیح طریقے سے لباس نہیں پہنا ہوا تو پھر سردی لگنے کا حادثہ تقدیر بن جاتا ہے، جبکہ حالات ناموافق ہوں تو یہی سردی مہلک بھی ہو جاتی ہے، یعنی جان لیوا ہو جاتی ہے۔ جب سرد ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں تو آس پاس کا درجہ حرارت ایک دم نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ تیز ہوا کے طوفان جسم کی گرمی کو بھی زائل کر دیتے ہیں۔ ان کے دباؤ سے ہوا کپڑوں کے اندر جاتی ہے۔ اگر اس وقت کپڑے گیلے بھی ہوں، خواب و پسینے سے ہی کیوں نہ ہوں، تو جسم کی نمی کو خشک کرنے کے لیے جسم کی مزید گرمی درکار ہوگی اور جسم تیزی سے ٹھنڈا ہوگا۔ بارش سے بھیگنے سے یا تالاب میں گرنے سے یا چشمے میں چلنے کی وجہ سے جب کپڑے پانی سے شرابور ہو جاتے ہیں، یہ ٹھنڈا ہونے کا عمل نہایت تیزی سے رونما ہوتا ہے۔ ان تمام تفصیلات سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی ایسے موسم میں آپ باہر نکلیں اپنے گھر سے، اسپیشلی گھر میں بھی اگر آپ کا گھر ٹھنڈا ہے، اینٹوں سے بنا ہوا ہے یا
جیسے کہ ہمارے ملکوں میں بنتے ہیں اس طرح کے مٹیریل سے بنا ہے، تو آپ کو گھر میں بھی مناسب لباس پہننا ہے. اور جب بھی آپ باہر جائیں تو بہترین یعنی کہ لباس اس طرح سے آپ کے 3-4 لیئر ہونی چاہیے لباس میں، تاکہ اگر ایک ٹھنڈی ہو تو دوسری کور کرے اور دوسری ٹھنڈی ہو تو تیسری کور کرے. اگر موسم سرد ناموافق یا مشتبہ ہو، خراب موسم میں سفر کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ برساتی اور فالتو گرم کپڑے بھی ساتھ رکھ لے جائیں، جن میں گرم ٹوپی، موزے اور دستانے ضروری ہیں. اب یہ ہمارے ملکوں کے لیے ہے کہ جیسے آپ کے پاس اگر ماچس بھی ہو تو بھی بہت اچھا ہے، تاکہ کچھ بھی آگ وغیرہ جلا کے کسی بھی سائڈ میں کسی بھی سائے میں جو ہے اپنے آپ کو گرم کیا جا سکتا ہے. جسم کی حرارت کو جسم میں رکھنے اور جانگداز سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اون کا بنا ہوا لباس سب سے بہترین کوشش ہے. اس کے بعد نمبر سوتی یا روئی کے کپڑوں کا آتا ہے. اس کے برعکس مصنوعی ریشے سے بنے ہوئے کپڑے کسی خاص خصوصیت کے حامل نہیں، چنانچہ سرد اور سخت موسم سے تحفظ کے لیے دیگر اشیاء سے بنی ہوئی قمیضوں کی نسبت اونی قمیض بدرجہ بہتر ہے، اور ان کا اپنے پاس ہونا بھی ایک نعمت ہے. تو حرارت جسم کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے اول اور اقدام تو یہ ہے کہ جسم کا لباس تہ در تہ، جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو، اب مثال کے طور پہ ہے کہ ایک قمیض کی جگہ بنیان ہو، بنیان کے اوپر پھر ایک شرٹ ہو، پھر اس کے بعد ایک سویٹر ہو، پھر اس کے بعد کوٹ پہنے، تو یہ 4 لیئرز ہو جائیں گی. اس طرح تہ در تہ پوشش میں ہوا مقید ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہوا کیچ کر لیتے ہیں وہ، اور پھر جو سردی سے تحفظ دیتی ہے. متعدد تہ در تہ لباس پہننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ گرمی محسوس کرنے لگیں تو یکے بعد دیگرے ان کپڑوں کو کم کیا جا سکتا ہے. اگر زیادہ سردی محسوس ہونے لگے تو ان کپڑوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. اس طرح جسم کی حرارت بھی برقرار رہتی ہے اور آرام سے بھی رہا جا سکتا ہے. جسم کی حرارت ایک دم کم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے واقع ہونے سے قبل اس کے متعلق خبردار کرنے والی علامات نہایت واضح طور پر ظاہر ہوتی ہیں. یہ قدرتی عمل ہے جس سے آپ فوراً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درجہ حرارت کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے. جب بھی آپ پر یا آپ کے کسی رفیق پر اس طرح کی کیفیت طاری ہونے لگے تو اس کی اصلاح کے لیے فوری عمل کی ضرورت ہے، جس میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تاخیر کے ہر لمحے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی حرارت کو معمول پر لانے کے لیے پھر متعدد ساعتوں تک کوشش کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی. اگر ان اقدامات میں بہت زیادہ دیر ہو جائے گی تو پھر بس ہاتھ ملنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو تفریط حرارت میں یعنی حرارت کی کمی میں مبتلا بیمار کی واپسی تقریباً ناممکن ہی ہوتی ہے. جب جسم سے حرارت انتہائی تیزی سے خارج ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا اظہار اولین قابو میں نہ آنے والی کپکپی یا لرزے سے ہوتا ہے. یہ لرزہ ایک لحاظ سے اپنی حفاظت کا طریقہ ہے کہ جب جسم کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو جلد اور پٹھوں میں ترسیل خون کم ہو جاتی ہے، یعنی خون کے جو دوران ہے وہ کم ہو جاتا ہے کہ ضروری خون کو اعضائے رئیسہ کی طرف پھیر دیا جائے. اعضائے رئیسہ یعنی دل اور پھیپھڑے اور دماغ، ان کی طرف خون جانے لگتا ہے. نتیجتاً خون کی کمی سے جلد میں سردی لگتی ہے، پٹھوں میں لرزہ جڑتا ہے، اور جلد سے اخراج حرارت اور مسلسل لرزے سے انسان سخت مضمحل ہو کر انتہائی تھکن میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ، دل اور پھیپھڑے وغیرہ جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو حرارت کے ضیاع کو روکنے کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے. اگر لرزرائی کپکپی جاری رہتی ہے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، ذہنی انتشار پیدا ہو جاتا ہے، یہ شخص کسی بات پر توجہ مرکوز نہیں کر سکتا. اگر حرارت اسی طرح کم ہوتی رہے تو ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں. اگر صورت حال کی اصلاح نہ کی جائے تو یقیناً بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے.